الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیطان انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے۔ وہ انسان کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے ایک چال یہ چلتا ہے کہ وہ انسان کو تمناؤں اور آرزوں میں مگن رکھتا ہے۔ شیطان آرزوئیں دلاتا ہے اور تمناؤں میں مگن رکھتا ہے، چنانچہ انسان لمبے لمبے پروگرام بناتا ہے، پھر انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، تمناؤں اور آرزوؤں کی تکمیل کے لیے ہر وقت لگا رہتا ہے، اور یوں اللہ کے دین سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس نے واضح نقصان اٹھایا۔ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو وعدے کرتا ہے فریب کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس سے نجات کی وہ کوئی صورت نہ پائیں گے۔ شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ۔ تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ لہذا جب انسان یہاں تک جا پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور ایسا سوچنے سے باز آ جائے۔ رواہ البخاری۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔